اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. میں ہوں سدرا اقبال. جیسا کہ ہم نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ آج الحمدللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ رات نصیب کرے اور یہ اعزاز نصیب کرے کہ ان راتوں میں ہم اس کا ذکر کر سکیں, اس کی عبادت کر سکیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں 27ویں شب ہوگی جی رجب کی, اور یہ شب معراج کے حوالے سے ہم اس کو جانتے ہیں, مانتے ہیں, بڑے اہتمام سے مناتے ہیں. تو آج کی ہماری جو کانورزیشن ہے وہ اسی حوالے سے ہے. کیوں اس دن کی اہمیت ہے؟ کئی دفعہ ہم اگر آج کل آن لائن دیکھیں تو ابہام بھی پیدا کیا جاتا ہے. کئی لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو اس کے ساتھ منسلک کر لی ہیں باتیں شاید وہ بدعت ہے. So at times we get a little confused. آج ہم نے سوچا کہ آپ کے سوالات کو بھی اور خصوصاً اس واقعے کو مختلف حوالوں سے یاد کریں گے اور اس میں رہنمائی بھی حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ ایک زبردست پینل موجود ہے ذکر کرنے والوں کا, اور یقیناً مجھے امید ہے کہ آج کی اس محفل سے, ہماری اس کاوش سے آپ بھی بہت کچھ سیکھ کر جائیں گے. تو سب سے پہلے جی میرے پینل سے میں آپ کو انٹروڈیوس کرتی ہوں. ہم سب کی بہت ہی پیاری, مائی ویری فیوریٹ, بڑے عرصے بعد ملاقات ہوتی ہے لیکن جب بھی ملاقات ہوتی ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سربت عسکری صاحبہ. بہت بہت شکریہ سربت آپا وقت نکالنے کے لیے. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں another favorite of mine. ان سے بھی جب بات کرتے ہیں تو ان کی بات دل کو لگتی ہے کیونکہ بہت ہی آسان, بہت ہی سادہ انداز میں بات کرتی ہیں, لیکن بات ایسی ہوتی ہے, اس کی اہمیت اور اس کی چاشنی ایسی ہوتی ہے جو دل میں اتر جاتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز ارم ضیا. بہت شکریہ ارم جی آپ کی بھی موجودگی کا. لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ, ایک بہت ہی خوبصورت آواز ہمارے ساتھ موجود ہے اسد ایوب. خصوصاً یہ تو ویسے جو بھی کلام پڑھتے ہیں بہت ہی خوبصورت, ہزاروں لاکھوں درود آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویسے تو ہم مختلف جو بھی اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں ہمارے دینی اعتبار سے بھی ان کو ہم خاص اہتمام سے مناتے ہیں, ان پہ گفتگو کرتے ہیں, لیکن آج کا دن خصوصاً جب ہم معراج کے واقعے کی ذکر کرتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں, یہ محبتوں کا سلسلہ ہے. جب رب العزت نے اپنے محبوب کو خود اس کے دیدار کے لیے اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار بھی نصیب کرایا. یہ واقعی ایسا ایک معجزہ ہے جس کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ جب رب کا حکم ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ نہ بستر کی گرمائش کم ہوئی, نہ کنڈی ابھی اپنی جگہ سے اسی طرح ساکت ہوئی, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا, ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی اور ان کے ہمراہ ہمارے لیے یعنی اس امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی دے کر بھیجا. سربت آپا, اس واقعے کی طرف جب آپ اس کے بارے میں سوچتی ہیں, اس کا ذکر کرتی ہیں, تو کون سا ایسا پہلو ہے جو سب سے زیادہ آپ کے دل کو جا کر لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آپ کو اور آپ کی خدمت میں تمام آپ کی توسط سے تمام ناظرین کو, دیکھنے والوں کو شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہوئے, اور اس دعا کے ساتھ کہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو ایسے ہزاروں جشن منانا نصیب فرمائے اور ہم یہ خوشیاں دیکھتے رہیں. اور محمد جس طرف سے ہو کے گزرے تھے شب اسرا, وہ رستہ ذو دکھاتا ہے ابھی تک کہکشاں ہو کر. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جو زندہ و جاوید ہے. اس سے پہلے تمام انبیاء و مرسلین کو معجزات عطا ہوئے, لیکن وہ معجزات ان تمام تر انبیاء و مرسلین کی حیات زندگانی تک تھے, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کیونکہ قیامت تک کے واسطے ہے, اور یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ نہ کوئی نبی آئے گا, نہ کوئی رسول آئے گا, نہ کوئی کتاب آئے گی, نہ کوئی شریعت آئے گی, نہیں. لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ کو معجزہ بھی وہ عطا فرمایا جو کہ قیامت تک کے واسطے تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بنی اسرائیل میں اس واقعے کا تذکرہ ہے, 15ویں سپارے میں تذکرہ ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, یعنی وہ پاک پروردگار عالم اپنی تعریف و توصیف کر رہے ہیں. دیکھیں یوں تو قرآن مجید کا ہر لفظ ایسا ہے جو کہ درخشاں و منور ہے, کلام مبین کا ایک ایک زیر زبر پیش باعث ہدایت ہے, لیکن کیا کہنا کہ جس میں پروردگار عالم اپنی تعریف کے ساتھ گفتگو کا آغاز کر رہا ہے کہ اس نے اپنے حبیب کو, اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک, اور مسجد اقصی سے لے کر بیت المعمور تک, اور اس کے بعد ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تشریف لے آئے. اور یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو یہاں پر زنجیر در ہلتی رہی, بستر رسول گرم رہا, اور وضو کا پانی بھی بہتا رہا. یقیناً یہ واقعی معراج ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, کہا کہ فرزند رسول ارشاد فرمائیے کہ اس واقعے معراج پر یقین رکھنا کتنا ضروری ہے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا, کہا کہ جو واقعے معراج سے انکار کرے وہ خارج از اسلام ہے.
یعنی وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہے. اس واقعی معراج کی اس قدر اہمیت ہے کہ اس کے اوپر بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان لانا بھی ضروری ہے, اس کے اوپر یقین کرنا بھی ضروری ہے, اور اس کے تمام تر جو جزیات جو مندرجات بتائے گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ سے, حضرت ام ہانی کے گھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کا آغاز ہوا. آپ بیت المقدس پہنچے, مسجد اقصی پہنچے. روایت یہ کہتی ہے کہ اس زمانے میں یہ سفر کئی دن میں طے ہوا کرتا تھا, مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو براق پر سوار ہو کر گئے تھے, جبریل امین کی میت میں گئے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس مسجد اقصی پہنچے تو اب مکے کے لوگوں کو یقین نہ آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آمنہ کا لال عبداللہ کا یتیم بیٹا مسجد اقصی تک کی بات کر رہا ہے. اچھا, اب مسجد اقصی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے تو وہاں سے بھی کچھ قافلے آ رہے تھے. کہا کہ کوئی نشانی ہو تو بتاؤ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ جو قافلہ آ رہا تھا راستے میں, اس کا پانی کا برتن گم ہو گیا تھا. تو وہ پانی کا برتن گم ہونا ایک ایسی نشانی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نشان. اچھا, اب وہ تمام کے تمام لوگ جو کہ مکے کی سرزمین پر موجود تھے, وہ تمام کے تمام لوگ بدو نہیں تھے, وحشی نہیں تھے, ان میں بھی کچھ انٹلیکچوئلز تھے, کچھ دانشور تھے. اب انہوں نے اپنی عقل کے مطابق ایک اور سوال نکالا. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم مسجد اقصی پہنچے تو وہاں پر کتنی قندیلیں روشن تھیں, کتنے دریچے تھے, کتنے دروازے تھے. اب یہ سوال وہ کہ ان کے ذہنوں میں لاجیکل تھا, لیکن ویسے نان لاجیکل ہے. میں آپ کی اسٹوڈیو میں کتنی مرتبہ آ چکی ہوں, لیکن اگر کوئی مجھ سے بھی پوچھے کہ یہاں پر کتنی روشنیاں ہیں, کتنے کیمرے ہیں, کتنے افراد موجود ہوتے ہیں, تو میں بھی نہیں بتا سکوں گی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان تمام روشنیوں کے, ان قندیلوں کے بارے میں بتایا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے دریچے ہیں, کتنے روزن ہیں, کتنے دروازے ہیں. تو لوگوں کو یقین آیا کہ واقعی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی تک تشریف لے گئے. اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد اقصی سے عروج شروع ہوا اور آپ آسمان کی جانب تشریف لے گئے. اور یہ وہ مقام تھا کہ جب حضرت جبرائیل امین سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب براق پر تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات ہوئی. اچھا, حضرت جبرائیل امین کا بھی ملک مقرب ہے, روح الامین ہے, بڑا مرتبہ اور مقام ہے آپ کا. روایت کی کہتی ہے کہ جب پہلی مرتبہ جبرائیل امین آئے تھے, کب آئے تھے؟ اقرا کی آیات لے کر غار حرا کی خلوت نشینی میں آئے تھے. تو حضرت جبرائیل امین کا جثہ اتنا زیادہ تھا کہ روایت یہ کہتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب جبرائیل امین آئے تو ان کے پیچھے کا آسمان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر نہیں آتا تھا. یعنی اس قدر وہ جسامت میں بڑے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کی معیت میں چلے, اور یہاں تک کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جب محسوس یہ ہوا کہ ساتھی نے ساتھ چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو جبرائیل امین کو رکے ہوئے پایا. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری حد یہیں تک تھی, آپ آگے بڑھ جائیے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے, آگے بڑھتے چلے گئے, آگے بڑھتے چلے گئے, اور یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کی منزلوں پر پہنچے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس کے بعد اسی واقعے سے منسلک باقی باتیں, باقی روایتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. ارم جی سے بھی پوچھیں گے کہ آج کے دن خاص طور پہ جو ہم اپنے گھروں میں اہتمام کرتے ہیں اس پہ ہماری کس طرح گائیڈنس کریں گے, اور کیا سب سے زیادہ مسنون عملیات ہیں, دعائیں ہیں جو آج کے روز ہمیں مانگنی چاہیے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شب معراج اسپیشل. آج انشاءاللہ تعالی یعنی پیر اور منگل کے درمیانی شب پاکستان میں رجب المبارک کی 27ویں شب ہوگی. یہ شب وہ جب شب معراج کا واقعہ ہوا اور جس طرح اس کی اہمیت سرورت آپا بیان کری تھی. لیکن ایک بہت ہی اہم جز کہ جہاں بہت ساری ہماری جو غلطیاں ہیں اس کی سزاؤں کا ذکر اس سے جڑا ہوا ہے. اگر آپ چھوٹی سی بھی کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا کتنا اجر دے گا, یہ بھی ہمیں اسی رات کے توسط سے پتہ چلتا ہے. اور سب سے بڑا تحفہ مسلم امہ کے لیے یعنی نماز کا تحفہ بھی اسی رات کو مسلمانوں کو دیا گیا. رمافہ, آپ کیا کہیں گی کہ جب لوگوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں, رمضان اب آنے والا ہے, وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے, نماز کی پابندی ہم کر پاتے ہیں لیکن عام دنوں میں نہیں کر پاتے. آج کی رات کے توسط سے جب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی کوئی خاص دعا بتائیں, نوافل ادا کرنے کا طریقہ بتائیں, فرض نمازوں کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ کوئی بات ضرور کریں.
सिदरा सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ात ने हमको सब कुछ दे दिया. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के सदक़े में जीने का हर ढंग सिखा दिया. और मेराज जब अदा करवाई, देखो अल्लाह का हर फैसला अटल है. मेराज तो होनी थी, लेकिन मेराज अल्लाह ने जो वक्त चुना था ना मेराज के लिए, अगर कभी उस वक्त की अहमियत और हैसियत को सोचो कि सरकार अलैहिस्सलाम किस कदर गमों का शिकार थे. कि आपकी रफीक हयात, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली बीवी, हम सब की माँ हजरत आयशा, हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुकी थी. आपको पालने वाले आपके शफीक चचा, जो हजरत दादा के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बाद आपको पाला, हजरत अबू तालिब, वो दुनिया से जा चुके थे. फिर ताइफ का वाकया हुआ था जो बेइंतहा तकलीफ दे वाकया था कि गलियों में ताइफ के बच्चों ने सरकार अलैहिस्सलाम पे इस तरह से पत्थर बरसाए थे कि आपकी जो नालें मुबारक थी वो खून से भर गई और आप उनके लिए दुआ फरमा थे. लेकिन एक दिल में तकलीफ थी. तो मैं समझती हूँ, कभी मैं इस वाक़े के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मेराज को उठा के रखा था उस लम्हे के लिए कि जब मेरा महबूब शदीद गम का शिकार होगा. और उस गम को दूर करने की जो दवा की अल्लाह ने, वो ये किया कि महबूब को अपने पास बुलाया. देखो किसी भी नेक इंसान के लिए ना रब से मिलने से बड़ी मुलाकात और इससे बड़ा सिला कोई नहीं है. सबसे बड़ी ढारस बिल्कुल यही कि रब से मुलाकात. और सरकार अलैहिस्सलाम जो महबूब खुदा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको ना कोई वो तसल्ली दे सकता था दुनिया में, ना वो सुकून दे सकता था. तो रब ने अपने पास बुलाया महबूब को, क्योंकि जरा दिल को सुकून देना था, ठंडक तशफ़ी देनी थी कि मेरे महबूब इतना मत परेशान होइए, इतने गमों का शिकार नहीं होइए. और फिर जो सवाल तुमने एक सरवत आपा से किया था कि वो जो लम्हात बयान होते हैं ना कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आए, आपका दिल मुबारक निकाला, हतीम में ले जाके हजरत उम्मे हानी के घर से आपको वहां लेके गए, उसको जमजम से धोया, फिर उसको चाक किया. सरकार अलैहिस्सलाम सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं. उसको चाक किया, उसे फिर जमजम से धोया और फिर उसमें वो नूर भरा जो लेकर आए थे. और उसके बाद ये सफर शुरू हुआ. तो जब सब कुछ हो गया, हो के आगे फिर जो सवारियां, बुर्राक हुआ, नूरानी सीढ़ियां हुआ, रफ रफ वो तख्त हुआ जिसने आसमानों को ढापा हुआ था. फिर आपके अपने कदम मुबारक जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आवाज सिदरतुल मुंतहा के बाद जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुके, और निशानियों में से ये निशानी भी दिखा दी कि सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर. तो जब वो वहां रुक गए कि अब 1 इंच भी आगे बढ़ा तो पर जल जाएंगे, अब इजाजत नहीं, अब आपका सफर है. तो गैब से आवाज आई कि महबूब आगे तशरीफ लाइए. पर्दे हटते गए, सरकार अलैहिस्सलाम जाते गए. तो देखो जब वापस आए हैं, और हमें इस रात की अहमियत को मैं जो बयान करना चाह रही हूँ, जब जैसे सरवत आपा ने बताया सबने मना किया, तो जो अबू जहल था वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंच गया और उसने कहा एक बात बताओ कि कोई शख्स मस्जिदुल अक्सा से कितने अरसे में वापस आ सकता है अगर बस हाथ लगा के आ जाए. उन्होंने कहा कम से कम 2 महीने लगेंगे. अब उसे पक्का यकीन हो गया कि अब तो ये इस वक्त जिसका कलमा हक पढ़ता है उसके खिलाफ बोलेगा. तो कहा कि तुम जिसका कलमा हक पढ़ते हो उसने ये कहा है कि वो इस रात में वहां से होके आ गया. हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि खुदा की कसम अगर सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा है तो इसके अलावा कोई बात हो ही नहीं सकती. तो जिसने बगैर बात किए बगैर देखे इस वाक़े की तस्दीक कर दी, बारगाह रिसालत से उसे सिद्दीक का लक़ब मिल गया. अब ये सोचो इस रात की अहमियत क्या है. नमाज इसी रात का तोहफा है. सूरह बकरा का आमन रसूल से हम पढ़ते, वो हर कलाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए आया. अब महबूब को बुलाना था तो कुछ और भी तो देना था. सही. तो सूरह बकरा का वो हिस्सा भी वो तो डायरेक्ट अता हुआ ना, उसमें तो हजरत जिब्राइल अमीन नहीं है. और अतैयातु भी. फिर अतैयातु लिल्लाह एक कन्वर्सेशन. मैं समझती हूँ नमाज का खूबसूरत तरीन पार्ट कि सरकार अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि मेरे रब मेरी ज़बानी, मेरी बदनी, मेरी माली तमाम इबादतें आपके लिए. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरे महबूब आप पर सलाम हो, मेरी रहमत हो. और महबूब का हाल देखो कि फिर उस अतैयात में अपनी उम्मत को भी शामिल कर लिया कि मुझ पर और उम्मत के तमाम नेक लोगों पर अल्लाह ताला का वो सलाम. आज की रात नमाज क्योंकि तोहफा है तो आप कुरान पढ़ें, सरकार अलैहिस्सलाम पे दरूद और सलाम पढ़ें जितना पढ़ सकते,
اور نماز کا پڑھیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی نفل نماز سے بہتر ہے کہ اپنی جو قضا نمازیں ہو چکی ہیں ان کو پورا کر لیں, کیونکہ یہ بڑا اچھا موقع ہے. بالکل ارم جی, ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, لیکن اصل جو آپ نے بھی ایک واقعے کا جز اس میں شامل کیا تھا کہ جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گزارشات کے ساتھ, یا وہ پوچھتے تھے کہ میں حضور اکرم آپ کی کوئی ایسی خاص بات, کوئی خاص پیغام جو آپ پہنچانا چاہیں. لیکن واقعہ معراج میں جیسے کہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی ایک خواہش کا اظہار کیا تھا, اس کے بارے میں بتائیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے, اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے, تو جب جاتے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی گزارشات, اپنی دعائیں, اپنی التجائیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تک پہنچاتے تھے. تو ایک مقام ایسا آیا کہ سدرۃ المنتہا پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب پہنچے, اور ایک ایسا مقام آیا کہ جب سروت آپا نے ذکر کیا کہ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب اگر میں ایک سوت آگے بھی, ایک بال کے برابر آگے بھی بڑھا تو میرے یہ نوری پر جل جائیں گے. تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اے جبرائیل, تم ہمیشہ مجھ سے پوچھتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرتے تھے, آج تم بتاؤ کہ تمہاری کیا خواہش ہے, تمہاری کیا دعا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری بس اتنی سی خواہش ہے کہ جب روز قیامت پل صراط سے آپ کی امت گزرے اور اپنے گناہوں کی سبب یا کسی اور سبب سے وہ ڈگمگائے, تو مجھے یہ سعادت نصیب ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پل صراط پر اپنے پر بچھا دوں اور آپ کی امت پل صراط کراس کر جائے. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمائی. سبحان اللہ. اور اسی طرح کے بہت سارے اور واقعات اور ان سے جڑی ہوئی باتیں ہم یہاں پہ رکھیں گے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے, ایک سوال بار بار آتا ہے کہ جب آخری وقت کا حوالہ دیا گیا اور دوزخ کا حوالہ دیا گیا تو کہا گیا کہ شاید ان میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے. اس پہ اکثر ہم بات کرتے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی جناب, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شب معراج اسپیشل, اور یقیناً آج خاص دعاؤں کا, ذکر کا, محافل کا اہتمام کیا جائے گا. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں وہ عقیدت, وہ انٹینشن کہ کیا آپ واقعی کی روح کو اور اس پورے حوالے کو, اس پوری نسبت کو سمجھ بھی پائیں یا نہیں. اچھا, ایک اور بات جو ہم انٹرنیٹ ٹرینڈز کی بات کر رہے تھے کہ کئی لوگ کھوج میں لگتے ہیں, اور اس طرح کھوج میں لگتے ہیں کہ شاید سلجھنے کے بجائے اور الجھ جاتے ہیں. سروت آپا, آپ نے آن لائن دیکھا ہوگا ایک عجیب انتشار برپا ہے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لاجک سے بتائیے, ہمیں تاریخ کی روح سے بتائیے کہاں لکھا ہے کہ خاص عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے, یا پھر ڈسپیوٹ پیدا کرتے ہیں تاریخ کے حوالے سے. آپ ان لوگوں کو کیسے ان کی ہم رہنمائی کریں گی؟ دیکھیے, اختلاف کرنا تو رحمت کا باعث ہے, اس لیے کہ جب آپ اختلاف کرتے ہیں تو آپ اس سے سیکھتے ہیں, حاصل کرتے ہیں. لیکن ایک ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح اور ایک ہوتی ہے تنقید برائے تنقید. اچھا, آپ جب تنقید برائے تنقید کرتے ہیں تو اس سے آپ بہت سارے ایسے مسائل پیدا کر دیتے ہیں جس کی بنا پر اگر آپ تشکیک پیدا کر رہے ہیں کسی بھی اچھے واقعے میں, جیسے ہم شب معراج کی بات کرتے ہیں, تو شب معراج وہ واقعہ ہے کہ جس کے اوپر میں اور آپ بحث نہیں کر سکتے ہیں, ہمیں بحث کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے, اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نبوت کو, رسالت کو تسلیم کرتے ہیں. آپ خاتم النبیین و مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ کے اوپر کتاب آخری آئی, آپ کے اوپر شریعت آخری آئی, آپ کے جو معجزات ہیں وہ ہمارے لیے ویسے ہی مسلم ہے جیسے کہ آپ کی نبوت و رسالت کی کوئی بھی بات ہو. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کو یہاں پر جب ہم واقعی معراج کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پر یہ بحث و مباحثہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ لکھا ہوا دکھائیے, اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم نے سب کچھ لکھ کر دے دیا کہ اس نے اپنے حبیب کو بلایا. اچھا, اپنے حبیب کو کیوں بلایا؟ وہ پروردگار عالم کہتا ہے میں تمہاری شہرت سے زیادہ نزدیک ہوں, تو وہ جو کہ شہرت سے زیادہ نزدیک ہوں اس نے اپنے حبیب کو کیوں بلایا؟ تو کہاں لکھا ہے آیت میں کہ اس نے اپنے حبیب کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا, بلکہ اس نے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا, جنت اور جہنم کا نظارہ کرانے کے لیے بلایا, ساتوں آسمان کی زیارت کرانے کے لیے بلایا, انبیاء و مرسلین سے ملاقات کرانے کے لیے بلایا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تر ملاقاتوں سے, زیارتوں سے واپس آ گئے اور یہاں پر زنجیریں در ہلتی رہی, بستر رسول گرم رہا, وضو کا پانی بہتا رہا, تو یہ تمام واقعات تو پروردگار عالم نے خود قرآن مجید میں تحریر فرما دیا ہے. تو اس کے اوپر بحث اور مباحثے کی کسی قسم کی
کوئی گنجائش نہیں بالکل جی. ارم جی آپ کیا کہیں گے؟ اکثر نماز کی تعداد کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفہ دیا گیا، لیکن جانتے تھے کہ ہم کتنے خام ہیں اور ہم میں کتنی سکت ہے، تو جو اوریجنلی نمبر تھا اس تو کافی کمی آئی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے یہ بھی خدشہ تھا، یہ بھی خیال تھا کہ کیونکہ عمریں ان کی کم ہوں گی، نمازوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اس کا صلہ ملنا ہے، جو اس کا اجر ملنا ہے، اس میں بھی کمی آ گئی ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اس گارنٹی کے ساتھ واپس بھیجا گیا کہ 5 پڑھیں گے لیکن ان کو ثواب 50 کا ہی ملے گا. آپ کیوں سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے پھر بھی یہ 5 پڑھنا مشکل ہوتی ہے؟ دیکھو انسان جو ہے نا وہ ایک حقیقت ہے کہ بڑا ناشکر ہے، چیزوں کو بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ماشاءاللہ بے انتہا ایسے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نہ صرف یہ کہ نماز پڑھتے ہیں بلکہ باجماعت پڑھتے ہیں، اور دنیا یقیناً ان نیک لوگوں کی ہی وجہ سے قائم ہے اور سجی ہوئی ہے، خاص کر اگر میں امت مسلمہ کی بات کروں. اور یہ جو 50 نمازوں کا ذکر ہے نا، تم یہاں پہ یہ دیکھو کہ جب اللہ رب العزت عطا کر رہے ہیں اور سرکار علیہ السلام اس کو اتنی ہی سعادت مندی کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روک گئے، اور وہ بھی جہاں تک میں سمجھ پاتی ہوں سدرا کہ وہ بھی حکم الہی ہوگا کہ آپ میرے محبوب کو روکیں گے اور آپ انہیں میرے پاس واپس بھیجیں گے. اور اللہ کی مصلحت دیکھو کہ 5 کر کے کم کر رہے ہیں، تو کتنی ہی دفعہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا. اس سے تم اس تعلق، اس محبت کا اظہار کرو کہ جب ہم کسی کو ایک بچہ ہوتا ہے ہمیں بہت پسند آتا ہے، ہمارے پاس بہت ساری ٹافیز ہوتی ہیں، ہمیں دینی اسی کو ہوتی ہے، لیکن ہم ایک اسے دکھاتے ہیں دور سے، وہ آتا ہے لے کے جاتا ہے پھر آتا ہے، بیکاز ہم اس چیز کو بہت انجوائے کرنا بہت اچھا. تو اس وقت رب کو اپنے محبوب کا اپنی امت کے لیے آنا اتنا پسند آ رہا تھا کہ آپ ہر دفعہ 5 کم کرتے تھے اور آپ پھر جاتے تھے. اور ایون حضرت موسیٰ نے 5 میں بھی کہا کہ میرے تو جو امتی وہ 3 نہیں پڑھتے، تو پھر آپ نے کہا کہ نہیں اس سے کم میں اب نہیں جا سکتا. تو کیونکہ نماز معراج کا تحفہ ہے، سرکار علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے جو آخری تاکید آپ نے اپنی امت کو کی وہ یہی کی کہ نماز مت چھوڑنا. تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی نے بڑا سوال ایک اچھا کیا تھا کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ کیا وہ ہوتے ہیں کہ جن کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں لگے کہ ان کی شخصیتیں اللہ والوں جیسی ہیں؟ تو بڑا پیارا جواب آیا کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو سنتوں سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ سرکار علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کرنے والے ہیں، اور ان کو بیان بھی اللہ ہی کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے سرکار علیہ السلام ہیں، اور اللہ رب العزت کو بیان کرنے والے بھی سرکار علیہ السلام ہیں. اللہ رب العزت کون ہے؟ میں اور آپ وہی جانتے ہیں جو محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو در حقیقت واقعی اللہ والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں سنتوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں سنتوں کی پابندی کرتے ہیں. تو آج کی رات تو ہے ہی سنت کی تکمیل. تو اپنے گھروں میں چراغاں کیجئے، سجائیے، خوشی کو منائیے کہ آپ کا اور میری شفاعت کرانے والی جو شخصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفر کر کے واپس آئیں گے، نماز کا تحفہ لائیں. تو دعاؤں کے دامن پھیلا دیجئے، اور اپنی دعا میں یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی سدرا کہ اپنے ساتھ اہل پاکستان اور پوری مسلم امہ کو ضرور شامل کیجیے گا، کیونکہ یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتی ہو تو فرشتے آپ کے لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ دعا اس کے آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. اس وقت میری ایک دوست ہیں جو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے یعنی اس کو بڑا ہی مبارک کرے اس سفر کو. اس وقت مدینہ میں موجود ہیں. جب مدینہ جا رہی تھیں تو انہوں نے کہا کہ سب سے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا. کافی عرصے سے جستجو میں تھی تو کہا گیا کہ جہاں تم جا رہی ہو اس سے بہتر دعا کیا ہو سکتی ہے. تو ایک بزرگ نے ان سے کہا کہ اس سے بہتر دعا یہ ہو سکتی ہے کہ ہم چاہیں گے کہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ مدینہ کر دے. یعنی ایک تو جانا ہوتا ہے، ایک ہے کہ آپ کے دل میں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت بسے. اسی کے ساتھ جی ہمیں اپنا پروگرام کلوز کرنا پڑ رہا ہے. دس از آل دا ٹائم وی ہیو. لیکن آج کی دعاؤں میں تمام مسلم امہ کو اور تمام پاکستانیوں کو یاد رکھیے. اسد کا، ارم جی آپ کا اور سربت آپا آپ کا موجود ہونے کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں.